السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں بہنوں، آج ہم بات کریں گے کربلا کے دردناک واقعے پر۔ مہینہ محرم الحرام ہے، حرمت والا مقدس مہینہ ہے۔ تاریخ ہے 10 محرم الحرام 61 ہجری کا دن۔ جگہ ہے عراق کی سرزمین کربلا کا میدان۔ مگر آج ہم سیدھا کربلا نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے 20 سال پیچھے تاریخ میں، تاکہ سمجھ سکیں کربلا آخر ہوئی کیوں تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا سفر کیوں کیا؟ وہ کون سا پیغام تھا جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا؟ سب سے پہلے پڑھتے ہیں درود و شریف محبت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بات شروع ہوتی ہے 30 ہجری کے سال سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ ان کو مجوسی غلام ابو لولو نے شہید کیا تھا۔ حضرت عمر نے شورا کا نظام قائم کیا۔ 6 صحابہ نے حضرت عثمان کو خلیفہ چنا۔ حضرت عثمان کا دور 12 سال تک رہا۔ شروع کے 6 سال امن و سکون تھا، آخری 6 سال فتنہ فساد آ گئے۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ وہ قرآن پڑھ رہے تھے گھر کے اندر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ صحابہ نے حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا، مگر قاتلوں کا قصاص فوراً نہ ہو سکا۔ شام کے گورنر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے مطالبہ کیا، پہلے قاتل پکڑو۔ پھر یہاں سے اختلاف شروع ہوا امت کے اندر، مگر یاد رکھو علی بھی جنتی، معاویہ بھی جنتی، دونوں کا مقصد تھا اسلام کی سربلندی کرنا۔ صفین کا واقعہ پھر ہوا، حکمت ہوئی۔ 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، مگر انہوں نے امت کے اتحاد کے لیے خلافت معاویہ کے حوالے کر دی۔ خلافت معاویہ کے حوالے کر دی۔ امن سے اس سال کو عام الجمعہ کہا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ 20 سال تک خلیفہ رہے۔ ان کے دور میں اسلام بہت پھیلا تھا، مگر انہوں نے ایک فیصلہ غلط کر دیا۔ انہوں نے بیٹا یزید سے بیعت لے لی۔ یزید کے کردار میں بہت سی برائیاں تھیں۔ وہ شراب پیتا تھا، نماز بھی نہ پڑھتا۔ خلافت راشدہ کے اصول اس میں نہیں تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا، میں یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، ہرگز کسی قیمت پر۔
یزید نے مدینہ کے گورنر کو حکم بھیجا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لو ورنہ قتل کر دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے عبادت کی اور حج ادا کیا۔ کوفہ والوں کو خبر ملی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ گئے ہیں۔ کوفیوں نے 12,000 خط امام کو لکھے۔ انہوں نے لکھا، اے حسین آ جائیں ہمارے پاس، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا تھا۔ مسلم بن عقیل نے دیکھا 18,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً کہ آ جائیں، کوفہ آپ کا منتظر ہے۔ امام نے اللہ سے استغاثہ کیا اور نکل پڑے۔ وہ اپنے اہل بیت اور بہتر جانصاروں کے ساتھ 2 محرم کو وہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ یزیدی لشکر نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روک دیا۔ لشکر کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف بہتر لوگ موجود تھے۔ ان میں 6 ماہ کا علی اصغر بھی تھا، 18 سال کا علی اکبر بھی موجود تھا۔ 7 محرم کو یزیدیوں نے پانی بند کر دیا، فرات کا پانی روک کر ظلم کی انتہا کر دی۔ 3 دن تک بچے پیاس سے تڑپتے رہے۔ 9 محرم کی رات امام نے سب کو کہا کہ اندھیرا ہے، تم چلے جاؤ، میں آزاد کرتا ہوں۔ مگر سب نے کہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نہیں جائیں گے۔ 10 محرم عاشوراء کا دن آ گیا۔ آخر صبح سے جنگ شروع ہوئی تھی۔ بہت سخت تھی۔ علی اکبر شہید ہوئے، قاسم بھی شہید ہوئے، عباس علمدار بھی شہید ہوئے۔ بہت بہادری سے 6 ماہ کے علی اصغر تیر سے شہید ہو گئے۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود میدان میں اترے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے، زخموں سے چوٹ تھے، اکیلے تھے وہ 30,000 کے مقابلے میں، اور عصر کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون سب پڑھ لیں۔ کربلا ختم ہو گئی، مگر سوال باقی ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی تھی؟ جواب میں یہ ہے، حسین نے امت کو سمجھایا ظلم کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے، ہمیشہ نماز مت چھوڑ۔ حقیقی قربانی تو سمجھوتا مت کرو، یزیدیت ہر دور میں آئے گی، یاد رکھو ہر دور کا حسین بننا ہے۔ ہم سب کو امام حسین جان دے کر اسلام بچایا، اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام ختم ہو جاتا۔ یہ تھا ایک حصہ کربلا کیوں ہوئی تھی۔ اگلے حصے میں ماتم کی تاریخ بتائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کرنا، آپ کا سبسکرائب کرنا مت بھولنا گا۔ وقاص اسلامک سٹوری تو
اسلامی سٹوری آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا حسینی بنائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم